السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان نوازی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ ان مہمان کا نام ہے مفتی آصف صاحب ممبئی والے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ایک دین آسان دین کے نام سے ایک چینل ہے۔ آپ ایک مدرسے کے استاذ بھی ہیں اور بہت ساری دینی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب کی مہمان نوازی کریں گے بہت سارے چٹپٹے خوبصورت سوالوں کے ذریعے، اور یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ سے آپ بہت ساری دین کی بات سیکھیں گے، علماء اکرام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، علماء اکرام کی نصیحتوں کو آپ سنیں گے۔ اور یہ مہمان نوازی ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ہم مفتی آصف صاحب جو ممبئی والے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک محبت بھرا سلام ان کو پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، بہت احسان ہے، اللہ سب کا سے بہت پہلے تو شکر ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری دعوت کو قبول کیا۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کو۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب میں بھی آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ بلکہ اس سلسلے میں آپ کے سوالات شروع کرنے سے پہلے ہی ایک سوال سے پہلے ہی جواب دے دوں۔ آپ کے جی چینل کے ناظرین کے لیے شاید وہ بڑی اچھی بات رہے گی۔ جی مفتی صاحب میں آپ کا چینل اور آپ کے ویڈیوز اور آپ کے مسائل، بیان کردہ مسائل کافی مدت سے دیکھتا تھا جی اور بڑا اشتیاق تھا کہ کسی طرح آپ سے رابطہ ہو۔ تو آپ کے ویڈیوز کے کامنٹ باکس کے ذیل میں نے کئی مرتبہ نمبر کا مطالبہ بھی کیا کہ مجھے نمبر مل جائے، جی تو نمبر بہرحال مجھے نہیں مل پایا چونکہ ایسا کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ جی جی لیکن جو ہمارے ناظرین رہتے ہیں، خاص طور پر آپ کے چینل کے جو ناظرین ہیں، ان کے لیے اس بات میں ایک اہم پیغام ہے کہ الحمدللہ کافی مرتبہ میں نے رابطے کی کوشش کی، نمبر کا مطالبہ کیا، کبھی مجھے جواب نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا، لیکن الحمدللہ مجھے کبھی برا نہیں لگا۔ یہ آپ کے ناظرین کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ وہ برا اس لیے نہیں لگا کہ ہم خود اس میدان کے راہی ہیں، تو اندازہ ہے کہ جب بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، لیکن سامنے والے کے لیے لاکھوں لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی سامنے والے کی فیلنگز اور ان کے احساسات اور ان کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے۔ جی تو بالکل الحمدللہ کبھی ایسا برا نہیں لگا کہ کیوں یہ آدمی ہمارا جواب نہیں دے رہے۔ اور بہرحال ہر چیز کا ایک وقت متعین جی رہتا ہے۔ بالکل ابھی چند دنوں میں آپ سے رابطہ ہوا، اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ایک لمبی مدت کی تمنا تھی جو پوری ہوئی، اور الحمدللہ آپ تاج محل کے قریب سے ہیں، وہ عشق اور محبت کی جگہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہے کہ عشق مجازی نے الحمدللہ عشق حقیقی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ کے ویڈیوز میں وہی محبتیں، پیار اور یہ سب چیزیں جھلکتی ہے۔ بہت کچھ قولاً بھی سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے، الحمدللہ ہمیں بھی اور آپ کی آڈینس کو بھی، لوگوں کو بھی۔ اور آپ کے انداز سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے فعل سے بھی بہت کچھ لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ آدمی کے اندر اگر سیکھنے کا جذبہ ہو تو انداز گفتگو سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آداب، بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ جی 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 بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ میں تمام ہی ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جو چینل ہے اس کا نام ہے آسان دین آسان دین اس چینل کا نام ہے، اور وہاں مفتی صاحب کی بہت ہی زیادہ قیمتی ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ اور میں نے جب ان ویڈیوز کو دیکھا تو میں واقعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی قیمتی باتیں، بہت ہی قیمتی باتیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، تمام ناظرین سے، مفتی صاحب کا جو چینل ہے اس کو ایک بار وزٹ ضرور کیجیے گا۔ ماشاءاللہ بات میں تو آپ کی فنیشنگ ہوتی ہے، لیکن بات کے ساتھ ساتھ آپ کے چینل میں بھی بہت زیادہ فنیشنگ دیکھنے کو مجھے ملی ہے۔ بہرحال تو میں نے یہ آپ کے چینل کے بارے میں بتایا، اور مفتی صاحب سے ابھی ہماری حال ہی میں ملاقات، واٹس ایپ کے ذریعے ملاقات ہوئی، رابطہ ہوا۔ تو مفتی صاحب سے مجھے بہت سارے سوالات بہرحال کرنا ہے، اور آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی جب آپ آئیں گے وہ تو الگ ہوگی، آگرہ گھما کے اور کھانا وانا ناشتہ واشتہ کرا کے چائے پانی کے ذریعے، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن فی الحال ہم آپ کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں کچھ انٹرسٹنگ سوالوں کے ذریعے۔ سب سے پہلا سوال جزاک اللہ۔ مہمانی کے طور پہ آپ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم تو اتنا جانتے ہیں ممبئی والے آپ مفتی صاحب ہیں،
آپ کا تعلق اصل میں کس جگہ سے ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ ممبئی میں ہیں، ممبئی ہی کے رہنے والے ہیں یا کہیں اور کے؟ وہ ذرا بتائیں اپنے بارے میں۔ جی مفتی صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کا یہ جو مہمان نوازی کا سلسلہ ہے اس تعلق سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو، چونکہ یہ سوال نہیں تھا تو اس کی اجازت ہو تو پہلے اس تعلق سے ایک بات عرض کرنی تھی۔ ہاں بالکل کر جی سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، جیسا کہ پچھلی آپ کی مہمان نوازی کے ایپیسوڈ میں ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور آپ نے ایک اپنے دہلی کے سفر والے ویڈیو میں ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی، جو میں آپ کا ویڈیو تقریباً سنتا ہی ہوں، سبھی تقریباً کوشش کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے اپنا اس مہمان نوازی کے سلسلے کا ایک مقصد بتایا تھا کہ ایکسپوز علماء، اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو آپ ایک اچھا میسج لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علماء میں آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہے، جہاں ایک دوسروں کی چمٹانی ہوتی ہے اور جہاں ایک دوسرے کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، تو اس طرح محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جی میں اس پر آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ واقعتاً آپ یقین جانیے، یہ آپ علماء کی طرف سے جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کی طرف سے آپ ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ مفتی سے کل ایک واقعہ پڑھا جس سے مجھے آپ کی یاد آئی جی کہ عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے المعاصرہ اصل المنافرہ، کہ ہم زمانے ہونے میں آپس میں نفرت ہوتی ہے۔ جی تو کبھی کبھار ایک دوسرے کے چینل، جیسے آپ نے ہماری گفتگو کے آغاز ہی میں ہمارے آسان دین چینل کا تذکرہ کر کے اس کے پروموشن کی اور ناظرین کی اس طرف توجہ مبذول کرانے کی فکر فرمائی، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب۔ یہ کوئی تملق یا چاپلوسی یا آپ کا شکر گزاری کے طور پر بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے کی علت اور وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ پتا چلے کہ خرد نوازی، چھوٹوں کو نوازنا کیا ہوتا ہے۔ یہ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں، علم کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا کی دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ کے سبسکرائبر اور ناظرین زیادہ ہیں، تو یہ عرفی چھوٹے بڑے کی بات عرض کی جا رہی ہے۔ تو صحیح۔ آپ سے سیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کے چینل کا، آپ کے یہ مہمان نوازی کے سلسلے کا ایک مقصود وہ آپ نے ایکسپوز والا ذکر کیا، وہاں ایک مقصود یہ بھی ہو جائے گا نا کہ چھوٹے چینل والوں کو یا ہم جیسوں کی جو ہے پروموشن آپ کر دیں گے، اپریشیٹ کر دیں گے، حوصلہ افزائی کر دیں گے، تو یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ آدمی جب ایک سطح پر، اونچی سطح پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو نیچے والے نظر ہی نہیں آتے، بالکل لیکن آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم جیسے چھوٹوں کی بھی آپ فکر فرما رہے ہیں، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ مفتی صاحب، واقعہ کل جو بندے نے پڑھا وہ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دو اللہ والے بزرگ تھے جو ہم عمر یا تقریباً ہم زمانہ تھے، تو جی ایک بزرگ دوسرے کے یہاں گئے کسی جلسے وغیرہ میں، جب وہ واپس ہو رہے تھے مہمان، تو ان کی چپل نظر نہ آئی، جوتے نظر نہ آئے۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا، دونوں بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو تحقیق کرنے پر پتا یہ چلا کہ جو میزبان بزرگ تھے انہوں نے ان کے جوتے چھپا دیے تھے، جی ماشاء اور یہ فرمایا کہ حضرت میں نے سوچا تھا کہ کہیں آپ کے چپل ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چھپا کر احترام سے اچھی جگہ رکھ دیے تھے۔ تو اللہ۔ یہ دیکھیں، ایک بزرگ کے چپل کا اس قدر احترام، جیسے اللہ والوں کی چپل کا۔ پھر آگے کی بات یہ ہے کہ اس مہمان بزرگ نے یہ فرمایا کہ اب میں یہ چپل نہیں پہنوں گا، جس جوتے پر آپ کے دست اقدس لگ چکے ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں وہ جوتا پہن لوں۔ تو ایک دوسرے علماء کا اس قدر احترام اور اکرام آج کے اس کھچم تانی کے دور میں، تحاسد اور تباغض کے دور میں، ٹانگ کھینچنے کے دور میں، اس کی نظیریں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی مفتی صاحب آپ یقین جانیے، کل میں نے یہ واقعہ پڑھا، مجھے آپ کے اس مہمان نوازی کے سلسلے کی یاد آ گئی۔ تو بہرحال میں اس پر آپ کو بہت مبارکبادی دوں گا۔ مفتاحی صاحب نے آپ کے ویڈیوز کے بارے میں ایک بات عرض کی تھی کہ آپ بڑے سلیس اور سہل انداز میں بات ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کی ایک خوبی اور ذکر کرنا چاہوں گا، اس کا مقصود بھی یہ ہے کہ آپ کے آڈینس اور ناظرین کو اس سے رغبت ملے، وہ یہ ہے کہ آپ مسائل کا چینل لے کر چل رہے ہیں، جیسا کہ ہماری بھی وہی فیلڈ ہے۔ جی تو بہت سارے چینل والے اگر ان کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو پرموشن کر دیتے ہیں،
چشمے کی دکان اگر ابا چلاتا ہوگا نا وہ اپنے بیٹے کا پروموشن نہیں کرے گا، اس لیے کہ دونوں کی چشمے کی دکان ہے. لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ ہم جیسے جن کا موضوع آپ کا موضوع سیم ہے ان کو بھی آپ اپنائیت دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے، لوگوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ویڈیوز کے بارے میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا مفتی صاحب کہ مسائل کا چینل ہونے کے باوجود ایک کمال کی بات آپ کے چینل میں یہ محسوس کی کہ کہیں آپ نے مسلکی بو یا جس سے اختلاف اور انتشار ہو، حالانکہ مسائل میں اختلاف تو لازمی چیز ہے، مسائل کا وہ لازمی حصہ ہے، لیکن آج امت ویسے ہی ٹوٹ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، لیکن آج امت فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کو توڑ رہی ہے. لیکن آپ کا کمال ماشاءاللہ یہ میں نے دیکھا، بہت وقت سے آپ کے ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بڑے محتاط بات کرتے ہیں کہ کوئی مسلکی بو نہ ہے، ہر ایک دین کے جذبے سے بحیثیت مسلمان و مومن آپ سے جڑے، آپ اس کی فکر کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے اور اللہ آپ کو مزید ترقیات کے بام عروج تک پہنچائے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. اور فی آمین. الحال میں آپ لوگوں جیسا آپ نے دعائیں دی ہیں اور جیسا آپ نے مجھ سے امید رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی مجھے بنا دے اور استقامت عطا فرمائے. بالکل بالکل. اور آڈینس کے لیے بھی اس میں بڑا پیغام ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل وغیرہ کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں محبتیں بانٹیں، سیکھنے سکھانے کا جذبہ رکھیں. خواہ مخواہ نفرتیں پھیلا کر، سوشل میڈیا پر نفرتیں پھیلا کر کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا ہے. بیڈ کامنٹس پاس کرنے کا، اس طرح نفرتیں پھیلانا، تو یہ سب چیزیں ماشاءاللہ آپ سے بہت اچھی سیکھنے کو ملی. اور ایک اندازہ ہوا کہ مسائل کے میدان میں اور مسائل کے چینل والے حضرات بھی اس طرح محبتوں سے کام کر سکتے ہیں. ورنہ میں ایسے حضرات کو مفتی صاحب جانتا ہوں کہ جنہوں نے شروعات تو مسائل سے کی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ کانٹوں بھرا تار ہے اور یہ ہار ہے، کانٹوں بھرا ہار ہے، اس میں آڈینس کم ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے جس مشن کو لے کر شروع سے چلے تھے آج تک اس پر قائم ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکبادی ہے مفتی صاحب. جزاک اللہ مفتی صاحب، کچھ زیادہ ہو گیا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں مفتی صاحب، یہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ یہ تعریف مقصود نہیں ہے، تملق مقصود نہیں ہے. ایسے پوائنٹس کی طرف ہے نا بسا اوقات آڈینس کی توجہ نہیں جاتی ہے، تو ناظرین کی اس مثبت پہلو کی طرف توجہ دلانا بھی بہت ضروری ہے مفتی صاحب. بہرحال مہمان ہوں چونکہ مفتی صاحب، تو میزبان کی طرف سے جو سوال ہے، بندے کا نام محمد آصف ہے، اسماعیل میرے والد صاحب کا نام ہے. مفتی صاحب پیدائش تو بمبئی میں ہوئی، اس کے بعد 10 سال کی عمر سے گجرات میں ہوں. سب سے پہلے جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ سے تعلیم کا آغاز ہوا، وہیں پر حفظ کیا. ہمارے خاص استاد مکرم حضرت مفتی عبداللہ صاحب بانی جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ، مولانا احمد صاحب، مفتی فاروق صاحب، مولانا موسیٰ صاحب، اور پھر فراغت جو ہے مظاہر علوم سہارنپور حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عقیل صاحب، مولانا سلمان صاحب. ان تمام حضرات کے پاس پڑھنے کی بندے کو سعادت اور توفیق ملی. پھر اس کے بعد اپنے مادر علمی میں 10 سال جامعہ مظہر سعادت میں تقریباً تدریس کی خدمت کی توفیق ملی. اپنے اساتذہ کرام کے زیر سایہ جہاں پڑھنے کو سیکھنے کا موقع ملا، پڑھانے کو سیکھنے کا موقع بھی اپنے ہی اساتذہ کرام کے زیر سایہ ملا. 8 سال ہاسوٹ میں تدریس خدمات رہی. پھر الحمدللہ ابھی 10 سال سے بندہ سورت کے قریب بالکل متصل راندیر ایک جگہ ہے جو بہت مشہور جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت مشہور ادارہ ہے، تقریباً 158 سالہ ادارہ ہے، جو دارالعلوم سے تقریباً صرف 3 سال چھوٹا ہے، دارالعلوم اشرفیہ راندیر. 10 سال سے بندہ وہاں خادم التدریس ہے. تو بندے کی چونکہ پیدائش بمبئی کی ہے، مدرسے وغیرہ میں جہاں سے تعلق ہوتا ہے وہاں کا نام لگا دیتے، آصف بمبوی مدرسے میں بولا جاتا تھا، تو وہی بمبئی والا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا، اس لیے بمبئی والے سے مشہور ہو گیا. تو بہرحال اس وقت جو تقریباً مفتی صاحب 10 سال سے سورت راندیر میں ہوں، خادم التدریس، وہ مشہور ادارہ ہے. بہت بڑے اللہ والے ہمارے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم دیولا صاحب، یہ بڑے بڑے اکابر الحمدللہ یہیں سے پڑھے ہوئے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اتنی بڑی نسبتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق عنایت فرمائی.
ان نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق دے. ایسی مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے. تو مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہوں گے، پھر تو آپ کی فراغت تو بہت پرانی ہوگی، 10 سال آپ کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے. تقریباً 20 سال ہو گئے تدریس کے مفتی. 20 سال پڑھاتے ہو، فراغت تو 1998 کی ہے. 1999 کی ہے فراغت. نہیں مفتی صاحب 2001 کی ہے، سوری. 2001 کی ہے بھائی، جب تو ہم دوسرے کلاس میں تھے. تو ماشاءاللہ آپ تو دیکھنے میں ایسے اللہ نے آپ کو جو لہیم شہیم جو ماشاءاللہ بنایا ہے چہرے کے اعتبار سے، تو مطلب آپ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، جیسے میرے کلاس میٹ ہوں. میں اگر یہ کہوں گا کہ مفتی آصف صاحب میرے دوست ہیں تو اور میرے ساتھ پڑھے ہیں، تو مطلب کوئی بھی یقین کر لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بالکل مفتی صاحب. خراب رکھے، آپ کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. مطلب میں تو یہ سوچ رہا تھا 2010 کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، 2008 کے. آپ تو 1 یا 2 ہے بس مفتی صاحب. تو ویسے اگر پوچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب آپ خوراک میں کیا لیتے ہیں، ناشتے میں کیا لیتے ہیں، کھانے میں کیا لیتے ہیں، یہ مطلب یہ صحت کا راز کیا ہے؟ بس مفتی صاحب یہ کوئی خوبی نہیں ہے اس دور کی، یہ مطلب کیا کہا جائے مائنس پوائنٹ ہے. دعا فرما دیجئے کہ بدن اور تھوڑا کم ہو جائے، اور صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کھانے پینے میں ہم لوگ تھوڑا بے ہنگم ہوتے ہیں اور ایکسرسائز کا بھی تو اگر خیال نہیں رکھتے ہیں. اگر کھانے پینے کا معاملہ آپ کا اتنا ڈسمس ہے، تو پھر ماشاءاللہ اتنا تو ہم بھی وہی ڈسمس کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں تو صحیح، لوگ کتنا پریشان ہے. یہ ڈسمس کھانے نہیں کا مفتی نظام صاحب بنا آج ہے، صورت حال یہ ہے. اس پر یہ لائٹ ہے آپ کے چہرے کی ماشاءاللہ، تو بھیا ایسا کھانا خراب ہم بھی کر لیں گے اپنا. آپ بتائیں تو صحیح، کیا کھاتے ہیں ناشتے میں، کیا لیتے ہیں؟ ویسے مفتی صاحب پہلے ایک بات یہ عرض کروں کہ آج لوگ دبلے پن سے پریشان نہیں ہیں، 90% لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں. تو کھانے کا جہاں تک تعلق ہے مفتی صاحب، میں بیگن کے علاوہ جو چیز سامنے آ جائے گی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر لیتا ہوں. ناشتے میں کیا لیتے ہیں آپ؟ ناشتے میں مفتی صاحب جو اہلیہ نے کھلا دیا، انڈا ہے، سالن ہے، جو بھی آ گیا، ایسا کوئی ایک متعین چیز ویسی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. کھانا دونوں 2 ٹائم لیتے ہیں، 1 ٹائم لیتے ہیں، دوپہر کا شام کا؟ کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ 1 ٹائم ہی لوں، لیکن کبھی کبھار وہ 1 ٹائم لینے کے چکر میں 5 ٹائم بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. اچھا اچھا. کھانے میں مفتی صاحب آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ چکن وکن پسند ہے یا کوئی اور چیز؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ زیادہ پسند کرتا ہوں، ویسے مرغوب بھی ہے، اور قرآن مجید میں لحمن طریہ، اسی کو فریش گوشت جی، قرآن مجید میں کہا ہے، تو فش جو ہے وہ زیادہ مرغوب ہے. زیادہ ویسے مرغوب. جو آ جائے وہ بس قبول ہے. اچھا اچھا اچھا. مفتی صاحب مولوی لوگوں کے بارے میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی. مولوی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے. ابھی کھانے کے بارے میں بھی آج کل مولوی ہی بدنام ہے کہ جی، ان کے پیٹ مرغیوں کے قبرستان ہے. بالکل بالکل حقیقت بات ہے. اچھا مفتی صاحب، سوشل میڈیا پر آپ کب سے ہیں؟ ویسے مفتی صاحب جب سے واٹس ایپ بنا ہے، میں جب سے واٹس ایپ پر یہ خدمات انجام دیتا تھا مسائل کی، تو اس میں ہم نے گروپ بنا دیے تھے، اور اصول و ضوابط کی روشنی میں لوگ اپنے اپنے سوالات پیش کرتے تھے، ہم اس کا جواب دیتے تھے. الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. لوگ کال کرتے ہیں تو کال میں بڑی دقت ہوتی ہے، کبھی وہ فری ہو تو ہم فری نہ ہو. ہاں جیسے ہم مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا جمعہ ہوتا ہے، ان کا سنڈے ہوتا ہے، تو اس طرح ٹائم کی میچنگ بڑی دشوار ہوتی تھی. تو واٹس ایپ اس طرح کی ایک نعمت بن کر ظاہر ہوا. وہ اپنی سہولت سے سوال کرتے تھے، ہم اپنی سہولت سے جواب دیتے تھے. پھر یوٹیوب چینل شروع کرنے کا پس منظر یہ ہوا مفتی صاحب کہ ایک ہی سوال گروپ پر بار بار آنے لگے. بار بار 10 لوگ ایک ہی سوال کرتے تھے. تو پھر یہ سوچا گیا کہ کوئی ایسی ترتیب کیوں نہ کر لی جائے کہ ایک جواب تیار کر لیا جائے، اور 10 لوگ جب بھی وہ سوال کریں، 100 لوگ بھی کر لیں تو ہم وہ جواب ان کو بھیج دیں. تو اس طرح ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا کہ وہ چینل پر اس طرح وہ محفوظ رہے گا، اور جب بھی وہ سوال آئے گا تو ہم وہ بھیج دیں گے. یہ پس منظر رہا الحمدللہ. جو جب سے واٹس ایپ ہے الحمدللہ مفتی صاحب، تب سے لے کر اس وقت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے سنا ہے کہ مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ لوگ تو یوٹیوب سے کماتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ یوٹیوب کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور مجھے جی میں جی نے مفتی سنا ہے کہ آپ غالباً جتنی بھی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں ایڈیٹنگ کرنے والے کا خرچہ، تھمبنیل بنانے والے کا خرچہ، اسے ہینڈل کرنے والے کا خرچہ، تو میرے خیال میں آپ نے 1000 ہی روپے خرچ کر دیے ہے. تو مطلب یہ تو بہت بڑی خدمات ہے. کیا واقعی اس کی حقیقت ہے یہ؟
جی جی مفتی صاحب، کافی تو اس میں حقیقت ہے الحمدللہ. بس میری خواہش یہ ہے اور چاہت یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں، اور کرنا ہے تو پھر 100% اس کو دیں. کام چلاؤ کام میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمارے پیش نظر دین کی خدمت ہے، اور ہمیں دین کی خدمت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جان بھی ہمارا ہو، مال بھی ہمارا ہو، اور وقت بھی ہمارا ہو. تو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا 100% ہم اپنا ایفرٹ لگائیں، جانی مالی ہر اعتبار سے. تو کوشش کرتے ہیں، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ جیسے ہم آپ کو ہاں جیکٹ دیکھتے ہیں تو بہت سادہ سی جیکٹیں آپ کی رہتی ہیں. مفتاحی صاحب کی تو تھوڑی سی کلرفل ہو بھی جاتی ہیں، لیکن میری بھی ہو جی جاتی ہیں کلرفل. لیکن آپ کی جیکٹ کا میں نے کلر غالباً زیادہ تر کریم دیکھا ہے، تو ویڈیوز میں جی جی. دیکھا ہے. تو کریم کلر زیادہ پسند ہے آپ کو یا کون سا کلر زیادہ پسند ہے؟ ویسے مفتی صاحب مجھے سفید ہی کلر پسند ہے. الحمدللہ میرے پاس سفید کلر کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، میں استعمال ہی سفید ہی کرتا ہوں الحمدللہ. سفید کلر تو پسند سفید. ہے. جی مفتی صاحب. اچھا مفتی بس صاحب یہ آپ کو. جیکٹ جی جی جیکٹ وغیرہ تو اسی طرح ہے. فراغت کے بعد تھوڑا واز وغیرہ کے لیے جانا ہوتا تھا، جی تو جی مسجدوں میں کچھ سامعین اور محبین یہ کہتے تھے کہ واز تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ دکھتے بڑے دبلے پتلے ہیں، کچھ امامہ نہیں، کچھ کوٹی نہیں، تو ایک عام سیدھے سادے آدمی لگتے ہیں، تھوڑا ایک امتیازی کچھ کیجیے. تو تب سے الحمدللہ امامے کی سنت بھی اچھی نیت سے شروع کر دی، اور یہ کوٹ ووٹ بھی تھوڑا سا جبھی سے اور چڑھانا شروع کر دی. ممبئی میں تو کوٹ وغیرہ جب چاہو جب پہن لو، کیونکہ موسم ہی اچھا رہتا ہے. جی جی جی. ابھی ویسے میں سورت میں رہتا ہوں نا مفتی صاحب. صورت میں رہتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے. جیسے ماشاءاللہ آپ اس پوزیشن پر پہنچے ہیں، آپ کی کامیابی ہماری جیسے کامیابی یوٹیوب کی دنیا میں ہے، لیکن آپ کی کامیابی آپ کے فیلڈ میں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے لیے آپ کا جو فیلڈ ہے وہ مدارس کا ہے، تدریس کی لائن آپ کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے شاگردوں کی ایک لمبی لائن ہے. تو مفتی صاحب آپ کے پیچھے آپ کو آسانی پیدا کرنے والا آپ کی زندگی میں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کسی کا کوئی شیخ ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی مربی ہوتا ہے. تو آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کس کو مانتے ہیں؟ سیکریٹ کیا ہے اس کامیابی؟ جی جی مفتی صاحب، ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کا نام عارف بھائی ہے، وہ اس وقت بمبئی میں رہتے ہیں. ہم لوگ بڑے چھوٹے، جب بالکل چھوٹے سے تھے تو کئی سالوں تک انہوں نے مدرسے میں چھوڑنے کی ذمہ داری، حالانکہ بھائی تھے لیکن والد کا مکمل رول ادا کرتے ہوئے ہم کو بچپن سے بڑا کیا، پڑھایا، ہر چیز میں خیال رکھا. پھر ہمارے خاص استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب، مولانا احمد ٹنکاروی صاحب، ان اساتذہ کرام کی توجہات رہی، ان سے آداب سیکھے، اصول سیکھے. تو الحمدللہ یہی اساتذہ کرام کی توجہات اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. پھر موجودہ وقت میں اگر آپ کو خدمت کرنا ہے تو اہل خانہ کا تعاون، خاص طور پر اہلیہ کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو کوپریٹ کرنا، ساتھ میں وقت جو ہے ہمارے لیے فارغ کرنا کہ ٹھیک ہے آپ یہ خدمت بھی انجام دیں. تو ان لوگوں کا بھی بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وقت فارغ کرتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں. بھائی پانی چاہیے، فلاں چاہیے، جو بھی ویڈیو بنانے کے لیے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں گھر والوں کے تعاون کے بغیر یہ کام بہت مشکل ہے. تو ضرورت ہے کہ یہ بڑا آپ کا چینل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. اس بڑے پلیٹ فارم سے جتنے اس عاجز کے محسن ہیں، آج جو 2 حرف بولنے کی توفیق ملی اور سلیقہ آیا، اس میں جس کا بھی ہاتھ ہے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت ہے. جو حیات ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. امین. بالکل. اچھا مفتی صاحب، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ کو اختیار ہے. جیسے میں کوئی سوال پوچھ رہا ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے بھائی اس کا جواب نہیں دینا ہے تو آپ بول سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ لوگ جی جو ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، ارے مفتی صاحب کی فیملی میں کون ہے، کیا مفتی صاحب کی شادی ہو گئی، مفتی صاحب کے بچے کتنے ہیں، مفتی صاحب کے بچے ہیں تو بچے کیا کر رہے ہیں، کتنی عمر ہے. کیونکہ محبت جی ہوتی جی ہے تو اس کی ہر چیز جاننے کا دل کرتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور اس مہمان نوازی کے ایپیسوڈ کو دیکھنے، ان سب کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ ابھی تو مفتی صاحب بندہ اور اہلیہ ہم 2 ہی ہیں. دعا اچھا. فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے. آمین. دعا فرمائیے. بالکل ماشاء اللہ. تو مفتی صاحب بس ابھی صرف آپ 2 لوگ رہتے ہیں یا اور بھی، جیسے کہ ساس سسر؟ گھر میں ہم 2 ہی ہیں، 2 ہی ہیں. اور الحمدللہ گھر والی بھی بڑی دینی خدمات ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے عالمہ ہے، تو ان کا بھی اپنا حلقہ ہے، پڑھنا پڑھانا ہے. تو اس طرح دونوں میں ایک دوسرے کی معاونت بھی ہو جاتی ہے.
کبھی یہ ہے کہ دونوں کی لائن اگر الگ الگ ہو تو وہ پھر ایک دوسرے کے معاون بننا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ضرورت سے زائد قربانی دینی پڑتی ہے. وہ اس راہ کے راہی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. بالکل بالکل. اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہمارے آف لائن سوالات، آن لائن سوالات ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے فیروز آباد تشریف کب لائیں گے؟ مفتی صاحب بہت جلد ارادہ ہے. ابھی حالات تھوڑے سے ابھی بقرعید کی ہماری تعطیلات ختم ہوئی. آپ یقین جانیے اگر قریب کے زمانے میں تعطیلات ہوتی تو میں ابھی سے ٹکٹ بنا کر آپ کے پاس پہنچ جاتا، کیونکہ آگرہ کا بہت ایئرپورٹ وقت. انتظار دیکھ رہا ہے آپ کا. جب آپ کا دل کرے ہماری طرف سے آفر کے طور پہ ایک ٹکٹ ہماری طرف سے ہو جائے گا. آگرہ میں ایئرپورٹ بھی ہے، جب چاہیں آپ فلائٹ لے کے آ سکتے ہیں. اگلا سوال جی مفتی جی صاحب آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسی نصیحت بھری بات، ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہو، وہ کہہ سکتے ہیں. مفتی صاحب میں سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یا یہ ایک بہت بری چیز ہے. سوشل میڈیا اس وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام دیا تھا تو مشہور ہے کہ وہ کوہ صفا سے دیا تھا. جی. حالانکہ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ پیغام سب سے باعظمت جگہ بیت اللہ تھی اس وقت، تو جی. وہاں سے آپ نے یہ پیغام کیوں نہیں دیا؟ کوہ جی. صفا سے اس لیے دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس وقت کا میڈیا تھا. وہاں سے کوئی بات کہی جاتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ نشر ہو جاتی تھی، پبلش ہو جاتی تھی، عام پبلک میں پھیل جاتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی بات پھیلانے کو بھی اس دور کے میڈیا کا استعمال کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو جی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. آج جو اسلام کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اس کے لیے یہ بہت اچھا پیغام ہے. تو ہم سوشل میڈیا کا مثبت اور پوزیٹیو استعمال کریں. اس کے منفی استعمال بھی بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے، عقل دی ہے اور صلاحیت دی ہے تو ہم اس کو اپنے آپ کو مس یوز سے بچا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے بہت سارا فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. میں اپنی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی دور میں اگر ہمیں کسی کتاب کی طلب ہوتی تھی تو، اور وہ کتاب حرمین شریفین میں کسی جگہ ملتی تھی، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حرمین کے دروازے ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی کھول دیں. تو بہرحال اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اس کتاب تک پہنچتے پہنچتے سالوں نکل جاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک کتاب کی ضرورت تھی، ہم ایسا سوچتے تھے کوئی حج پر جائے گا تو اس سے منگا لیں گے، لیکن بہت مشکل ہوتا تھا. وہ 5 جلدوں میں کتاب ہے تو وہ بندہ اپنا کھجور پانی لائے گا یا ہماری کتاب لائے گا؟ تو سالوں اس تمنا میں گزر جاتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ ہمیں ہی بلا لیں، ہم ہی لے کر آئیں گے. لیکن آج اس سوشل میڈیا کی دنیا کی سہولت کی وجہ سے کرم یہ ہوا کہ ایک کتاب کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، 5 منٹ میں وہ PDF کی شکل میں ہمارے واٹس ایپ پر فون میں حاضر ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ بھی ہے. تو بہرحال ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا ہم مثبت استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، دین کو سیکھنے، سکھانے اور پھیلانے میں جو ہے ہم اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور دوسرے جو پلیٹ فارم ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہے، دین کی بات کا، جو دین کی خبر ہو یا دنیا کی خبر ہو، بلا تحقیق کے آج لوگ بہت بات پھیلا رہے ہیں. جی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد نے نیوز دی تھی کہ میں ملکہ سبا کے پاس سے یہ خبر لے کر آیا تو فرمایا تھا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں یقینی خبر لایا ہوں. ہدہد کی مجال نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، لیکن وقت کے نبی کہہ رہے کہ ہم چیک کریں گے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے یہ بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج یہ کہ نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال. اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. تو آڈینس اور ناظرین سے پیغام ہے کہ دین کی نیوز ہو، دین کی خبر ہو یا دنیا کی نیوز ہو، خبر ہو، کوئی بھی بات ہم بلا تحقیق کے آگے نہ بھیجیں. اس میں آج امت مسلمہ بہت کمزور ہے، خاص طور پر دین کی بات، اور اس میں بھی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی، وہ وعید یاد رکھنا چاہیے جس میں سرکار نے یہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو بات میں نے نہیں فرمائی اس کی نسبت اگر کوئی میری طرف کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
تو اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. آج یہ ہوتا ہے ایک میسج آیا اس کو پڑھتے ہیں اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا وہ خود بھی نہیں پڑھتا ہے، عمل تو بہت دور کی بات، اور 500 گروپ میں بھیج دے گا جبکہ وہ حدیث. تو یہی پیغام ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال کریں، احتیاط والا استعمال کریں. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مفتی معاویہ صاحب ایم قاسمی صاحب کا چینل ہے تو مفتی گوگل، مفتی نہیں مفتی گوگل، کیونکہ وہ فری کا ہے. تو مفتی گوگل پر اتنا اعتماد آج ہو چکا ہے کہ مفتی معاویہ صاحب جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. مفتی گوگل ایک نمبر پر ہے، بات کے سب مفتی. تو اس پر اتنا اعتماد نہ ہو کہ جو زندہ مفتی صاحب ہے ان کا اعتماد کم ہو. آج یہ بولتے ہیں کہ نہیں میں نے گوگل پہ دیکھا نا ایسا لکھا ہوا ہے، اس طرح بولتے ہیں جیسا وہی مطلوب قرآن مجید میں لکھا ہو، اس طرح بولتے ہیں. تو ایک عالم صاحب، مستند عالم کی جو بات ہوگی، مفتی گوگل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. خاص طور پر نئے نام رکھنے میں، بچوں کا نام رکھنے میں آج کل لوگ گوگل کا استعمال کر رہے ہیں. ایک صاحب مفتی صاحب کہنے لگے میں اپنی بچی کا نام آہیرہ رکھنا چاہتا ہوں. اس عاجز نے کہا کہ مت رکھو، بہت گندا نام ہے. بولے نہیں بہت اچھا ہے، میں نے گوگل میں دیکھا بہت اچھا معنی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں بہت گندا معنی ہے، میں بتا بھی نہیں سکتا. بولے نہیں آپ بتاؤ. پھر میں نے ان کو بتایا آہیرہ کے معنی ہوتے ہیں زانیہ. تو بولے نہیں گوگل میں تو ایسا لکھا ہے. اب بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جب آپ کا ایمان مفتی گوگل پر ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صحیح بات، بہت کمزوری ہے، ہر چیز وہاں سے لے رہے ہیں. تو وہ تو ہے نا، وہ صحیح غلط کا بھنڈار ہے، مکسنگ ہے وہاں پر. آج ڈالڈا بھی مل رہا ہے اور اصلی بھی مل رہا ہے. تو یہ پرکھ کہ کون سا مال اصلی ہے، کہاں ڈالڈا ملے گا کہاں دیسی ملے گا، اس کی پرکھ جو ہے وہ جاننا بہت ضروری. بالکل بالکل. پیغام یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں، مثبت استعمال کریں. اور جو علماء کرام جیسے مفتی ایم قاسمی صاحب ہے، ہمارا آسان دین ہے، اور ایک مفتی شاہجہاں صاحب قاسمی ہیں، مفتاحی صاحب ہے، اور بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ جو سب کام کر رہے ہیں. اور آپ کے عزائم میں سے آپ ایک ایک کو مہمان نوازی ایپیسوڈ میں لانے والے ہیں. بلکہ مفتی صاحب ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ یہ ہماری مہمان نوازی، ویسے تو یہ آن لائن کا دور چل رہا ہے تو اسی لیے آپ آن لائن کے دور کا فائدہ اٹھا کر اسی طرح مہمان نوازی کا سلسلہ کر رہے ہیں. لیکن جو بڑی سرکار رہتی ہے، جو بڑے میزبان رہتے ہیں، تو مہمان کے دل میں ایک لالچ یہ رہتی ہے کہ ہماری یہ دعوت، یہ ہماری مہمان نوازی پہلی اور آخری نہ ہو جائے بلکہ بار بار ہوتی رہے. ایسا چور ہمارے دل میں ہے، وہ چور ہم آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہیں. میں تو سب کو ٹکٹ بھی دے رہا ہوں نا، ساتھ ساتھ بھائی ٹکٹ بھی لیتے چلو، گھر بھی آنا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. پہلی اور آخری نہیں ہے، اور انشاءاللہ پہلی اور آخری ہوگی بھی نہیں، کیونکہ اب تک دیکھیے میں نے جتنے بھی علماء سے بات کی ہے سب کو ٹکٹ دیے ہیں، ایڈوانس میں ٹکٹ دے دیے ہیں پہلے کہ بھئی پہلے ٹکٹ ہی لو. آپ کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے، ساتھ میں آفر ہے کہ آئیے، جزاک اللہ. فری ہے ایک دم. اتنی دریا دلی تو شاید ممتاز کے لیے بھی نہیں دکھائی گئی ہوتی جتنے آپ اپنے تمام احباب کے لیے دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ لوگوں کے لیے بہت سیکھنے کی بات ہے کہ اپنے فیلڈ والوں کے ساتھ کس قدر اپنائیت اور محبت بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال مفتی صاحب میں پیغام یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم علماء کرام یا جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں بطور خاص یوٹیوب پر، تو ہمارے اندر ایک جذبہ یہ رہتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھ جائے. ایک فطری چیز ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس سے بری ذمہ ہیں، ایک نیچرلی چیز ہے. لیکن ایک پیغام ہمارے لیے بندہ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے. حضرت مفتاحی صاحب کا جو ڈی پی ہے نا، ڈی پی، اس میں اس عاجز نے ایک چیز پڑھی تھی، اس جملے سے بڑا مجھے بھی فائدہ ہوا. وہ یوٹیوبر حضرات کی خدمت میں وہ جملہ عرض کروں گا. اس پر یہ جملہ لکھا تھا کہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی لیکن ایک دن ضرور ملتی. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جہد مسلسل ضروری ہے. کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، کنٹینیو ہمیں جہد مسلسل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. اور جو ناظرین ہے، آڈینس ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ جیسے حضرات یا جتنے بھی یوٹیوبر علماء یا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے علماء ہیں، ایسے ایسے علماء ہم تو سامنے آ جاتے ہیں. حضرت مفتی صاحب
کچھ علماء تو ایسی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ سامنے بھی نہیں آتے، لیکن ہماری خدمت ان کی خدمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے سورت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو علماء میں بہت مشہور ہے، حضرت شیخ طلحہ منیار صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا. حدیث کے بارے میں اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا ہے، عجیب تحقیقات پیش کرتے ہیں، کتابوں پر اتنی بصیرت اور گہری نظر ہے. تو ہم عوام کے سامنے حدیثیں تو پیش کر دیتے ہیں، باتیں تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق ہم جو ہے عوام کے سامنے پیش کرتے تو ہمارا فیس تو ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ مفتی صاحب بول رہے ہیں، یہ مولوی صاحب بول رہے ہیں، لیکن ہم جہاں سے لے کر بول رہے ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے ہیں. تو ایسے بھی علماء خدمات کر رہے ہیں. تو بہرحال عوام کی خدمت میں درخواست یہ ہے، آڈینس کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی علماء سوشل میڈیا پر خدمت انجام دے رہے ہیں بطور خاص یوٹیوب پر، تو ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو سنیں. جس عالم کی طبیعت گفتگو سے ہمارا دل متاثر ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ہمیں فائدہ ملتا ہے، ان کو ضرور سنیں. حوصلہ افزائی اگر ہم نہیں کر سکتے، آج سب سے بڑا المیہ ہے، سننا تو دور کی بات، اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، حوصلہ شکنی ہرگز نہ کریں. حوصلہ شکنی کا بہت دور ہے کہ بھائی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا. تو درخواست یہی ہے کہ اگر ہم سن نہیں سکتے، حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، ہماری طبیعت میں کنجوسی ہے اور وسعت ظرفی، وسعت نظری ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم درجے میں منفی باتیں ہم نہ کریں. منفی باتوں کے ذریعے لوگوں کے حوصلوں کو پست نہ کریں. بعض کمزور طبیعتوں کے ہوتے ہیں تو منفی باتوں سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور اتنی محنت سے ہم مسائل جمع کر کے بولتے ہیں، پھر بھی لوگ، اور علماء بطور خاص جب ٹانگ کھینچتے ہیں تو دل اور زیادہ دکھتا ہے. تو یہ آپ کا مہمان نوازی کا ایپیسوڈ ہم علماء کے نام سے جو منسوب ہے ان کے لیے بہت عبرت کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم منصب والوں کو قریب کرنا چاہیے اور کس طرح ایک دوسرے کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح قدر نصیب فرمائے. جہاں سے بھی دین سیکھنے ہمیں مل جائے، اس ذریعے کو استعمال کرنے کی رب کریم ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما دے. بہت سارے لوگ ویڈیوگرافی میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے سب ویڈیو دیکھیں گے. ایک بہت بڑی جماعت جب کسی عالم کو ویڈیو پر آئیں گے تو بولیں گے یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، حالانکہ جو ناجائز بول رہا ہے وہ شام میں بیٹھ کر واٹس ایپ پر تمام عورتوں کی نیوز سن رہا ہے، عورتوں کا فیس دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ اس قدر متقی ہے کہ اختلافی مسئلے میں بھی آپ جو ہے عدم جواز کے قول کو لے رہے ہیں، تو جو متفقہ عدم جواز ہے آپ کیوں پھر عورتوں کے فوٹو دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی نیوز دیکھ رہے ہیں؟ تو اس طرح عجیب سا لگتا ہے. اور اس سلسلے میں مفتی صاحب ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ عوام بڑی کنفیوژن کا اور کشمکش کا شکار ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے اکابر علماء کرام معذرت کے ساتھ اور گستاخی کی معذرت کے ساتھ کہ ان کے قول میں عدم جواز ہے اور ان کے فعل میں جواز ہے، کہ جو عدم جواز کی بات کرتے ہیں ان کا خود ویڈیو بھی موجود ہے. تو عوام بڑی کشمکش کا شکار ہوتی ہے. یا پھر ایسی بات نہ ہو پھر بھی ایک عالم بول رہے ہیں ناجائز ہے، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہے اور فلاں صاحب ہے، اتنے سارے لوگ کیا سب حرام کر رہے ہیں؟ تو اس طرح ایسی چیزوں کو اچھالنا جس سے عوام علماء سے بدگمان ہو جائے، ان سے مستفید ہونے میں وہ دور ہو جائے، ایسی حرکتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم پیغام عاجز عرض کرنا چاہتا ہے. بالکل بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت ساری باتیں آپ سے سیکھنے کو ملی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ہمارے مفتی صاحب جو ہمارا آسان دین چینل ہے، آپ سے درخواست ہے ان کے ناظرین کے لیے بھی 2-4 باتیں آپ فرما دیں تو بڑا احسان ہوگا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ آپ براہ راست ان سے مخاطب ہوئے ہیں. میں نے تو آسان دین چینل والوں کے لیے آسان دین کے ایڈمن صاحب کو اپنا مہمان بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ محبت کی بات ہے. جو آپ کے ناظرین ہیں تو ان سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے محبت کی بات ہے،
اسی لیے محبت رکھیے، محبت ہی برسائیے، محبت ہی لٹائیے، کیونکہ اسلام نام ہی محبت کا ہے، اسلام کے معنی ہی سلامتی کے آتے ہیں۔ اور مفتی صاحب سے ماشاءاللہ جو چیزیں، میں بھی خود آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں بہت ساری چیزیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 کتابیں پڑھ کے ایک چیز بتا رہے ہیں، وہ 10 کتابیں یا تو میں پڑھوں گا وہی ایک چیز آپ کی، تو میں بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھتا بھی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کی دیکھتا ہوں، پھر اسی کو میں اپنی زبان میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اسی طرح سے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ابھی وقت دیا، اسی طرح سے بہت جلد اللہ تعالیٰ ایسا وقت لے کر آئے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہو، ہم چائے کی چسکیں لے کے آپ سے سوال جواب کر رہے ہوں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ دعاؤں کی ویسے مفتی صاحب ابھی آن لائن کا جو دور چل رہا ہے، حالات اللہ کے فضل سے، ویسے ہمارے یہاں تو آج چاند بھی ہو چکا ہے، ایک محرم ہو چکی ہے، 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے، تو ایک بڑا پلس پوائنٹ آج یہ بھی ہے کہ بڑے اچھے موقع پر آپ کی مہمان نوازی کا اس حدیث کو شرف ملا، ایک نیا سال ہے تو اس موقع پر نیک فالی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے اور بہتر بنائے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہتر بنائے۔ تو بندہ بھی بڑا محظوظ ہوا، بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ شرکت کر کے، آپ کے ساتھ بات چیت کر کے، آپ کے سوالوں کا جواب دے کر، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ اسی طرح خرد نوازی فرماتے رہیں گے، ہمیں نوازتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی صاحب آپ اپنے چینل کے ناظرین سے بھی ذرا درخواست کر دیں کہ ہم غریبوں کی بات پر بھی تھوڑی توجہ فرما دیں، اور ہمارے چینل کی بھی وہ وزٹ فرما دیں۔ آخر میں ایک مرتبہ ختام مسک کے طور پر ایک درخواست یہ بھی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ جی بالکل بھائی، مفتی صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت ساری قیمتی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اور مفتی صاحب کے چینل کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، ایک بار ضرور وزٹ کریے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے مفتی صاحب، اجازت دیجیے گا۔ جزاک اللہ، شکرا، فی امان اللہ، استودعکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔